نور مقدم قتل کیس پولیس نے عبوری چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ چالان میں ملزم ظاہر جعفر کا نور مقدم کو قتل کرنے کا اعترافی بیان شامل۔ ملزم نے بیان دیا کہ شادی سے انکار پر نور مقدم کو زبردستی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کر کے سر دھڑ سے الگ کرنے کا اعتراف کیا۔ چوکیدار کو کہا نور مقدم گھر سے باہر جائے، نہ کسی کو آنے دیا جائے۔ ملزم نے والد کو قتل کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بندے آ رہے ہیں جو لاش ٹھکانے لگا کر اسے وہاں سے نکال لیں گے۔ لیپ ٹاپ موبائل فون سے متعلق رپورٹ آنے پر ضمنی چالان داخل ہوگا۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا میں کلاؤڈ برسٹ، متعدد مکانات، فصلوں اور درختوں کو نقصان، سیلاب سے نوکوٹ روڈ بند ہو گئی۔ سول انتظامیہ اور پاک فوج متاثرین کی امداد میں مصروف۔ گلگت کے ضلع غزر کے سیاحتی مقام ہوپر میں رات کو ہونے والی تیز بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ نے تباہی مچا دی۔ دریائے گوپس کا بہاؤ رک گیا جس سے مصنوعی جھیل بن گئی۔ گلگت چترال روڈ جھیل کی زد میں آ گیا، مسافر اور سیاح پھنس گئے۔ ضلع انتظامیہ سڑک بحالی کے کام میں مصروف۔ لاہور میں مسلسل دوسرے دن بھی صبح سویرے موسلا دھار بارش، سڑکیں تالاب بن گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پی ڈی ایم اے اور واسا کو الرٹ رہنے اور متعلقہ افسران کو فیلڈ میں رہنے کا حکم۔ جتنا جلد ممکن ہو نکاسی آب کے کام کو مکمل کیا جائے۔ عثمان بزدار نے ہدایت کر دی، ٹریفک کی روانی کے لیے خصوصی انتظامات کی ہدایت۔ ملک بھر میں برسات کا سلسلہ جاری۔ قصور میں مکان کی چھت گرنے سے 2 بچیاں جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ قبرستان میں بھی پانی جمع، حافظ آباد، پنڈی بھٹیا، ناروال اور شکرگڑھ کی سڑکیں تالاب بن گئی۔ عمرکوٹ اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ تھر بازار، بس ٹرمینل، سول ہسپتال میں پانی جمع۔ بلوچستان کے ضلع کوہلوں میں رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ کابل ڈرون حملے میں ہلاک شخص داعش کا دہشت گرد نہیں، امریکی این جی او کا ملازم تھا۔ امریکی اخبار کا انکشاف، 29 اگست کو ڈرون کا نشانہ بننے والی گاڑی افغان انجینئر کی تھی۔ زماری احمد گاڑی میں پانی لایا تھا جسے ممکنہ طور پر دھماکہ خیز مواد سمجھ لیا گیا۔ زماری احمد نے امریکہ میں پناہ کے لیے درخواست بھی دے رکھی تھی۔ حملے میں 7 بچے بھی جاں بحق ہو گئے تھے۔ افغانستان کی عبوری کابینہ کی آج ہونے والی تقریب حلف برداری مؤخر۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں افغان قیادت کے فیصلے کے مطابق وزراء کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے، حلف برداری کی تقریب اب پلان کا حصہ نہیں۔ افغانستان کے سابق نائب صدر امراللہ صالح کے بھائی روح اللہ صالح مارے گئے۔ اہل خانہ کی تصدیق، طالبان کے مطابق روح اللہ صالح کو پنجشیر کی لڑائی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ سانحہ بلدیہ کو گزرے 9 سال ہو گئے۔ گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی سے 259 افراد جل کر لقمہ بنے تھے۔ ناقص تفتیش کے باعث کئی ماہ تک پولیس واقعے کو حادثہ قرار دیتی رہی۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ آگ بھتہ نہ دینے پر لگائی گئی تھی۔ 8 سال بعد 21 ستمبر 2020 کو کیس کا فیصلہ آیا۔ زبیر چریا اور رحمان بھولا کو سزائے موت، 4 چوکیداروں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی جن کی اپیل زیر سماعت ہے۔ نیو یارک کی تاریخ کا خوفناک دن، امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاور سے طیارے ٹکرا دیے گئے اور پھر دنیا کا چہرہ ہی بدل گیا۔ سانحہ 9/11 کو 20 برس بیت گئے۔ 2 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 2026 لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اقبال کے خواب کو تعبیر دی، بر صغیر کے مسلمانوں کو اپنا وطن دیا۔ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 73ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ گورنر و وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ پڑھی، پھولوں کا نذرانہ پیش کیا۔ لانس نائک عادل جان اقوام متحدہ کے مشن دارفور میں دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے۔ ایف سی بلوچستان کے 38 سالہ لانس نائک عادل جان لکی مروت کے رہائشی تھے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یو این مشن کے دوران اب تک 161 پاکستانی جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی ہسوخیل میں آپریشن، آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 1 دہشت گرد ہلاک، 6 گرفتار۔
اسپینش وزیر خارجہ کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں جانب سے افغان عوام کو انسانی مدد کی فراہمی کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ملک میں کورونا کی چوتھی لہر کے بعد ایک دن میں مزید 82 شکار، 3480 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 5.50% رہی۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم 18 سال بعد آج پاکستان آ رہی ہے۔ 3 میچز کی سیریز کا پہلا ون ڈے 17 ستمبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم 5 T20 میچز کی میزبانی کرے گا۔